بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اہل و عیال کو کیا کرنا چاہیے، اس کے گھر والوں کو اس وقت سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جو فوت ہوا ہے اس پہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے برداشت سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات بہت سارے ہمارے مسلمان حتیٰ کہ دینی گھرانے بھی دیکھے گئے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صدمہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ صدمہ دیکھا نہیں جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اچانک جو اموات ہوتی ہیں حادثاتی طور پہ، ان کا صدمہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب ہمارے امتحان لیتا ہے، ہمارا رب ہمیں آزماتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے بندوں کو اگر ایسے حالات بنا دوں ان کے لیے تو یہ کیا کریں گے، یہ میرے احکام پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، میری بات مانتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات جس کا ہر مسلمان کو خیال کر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ صبر سے کام لینا ہے، اور کیا نہیں کر سکتا ایک مسلمان اور کیا اس کو اجازت ہے، کہاں تک اس کے لیے گنجائش ہے۔ دین اسلام نے کس چیز سے ہمیں منع کر دیا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کسی کی وفات کے فوراً بعد آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز، اور رونے کے ساتھ ساتھ ماتم شروع ہوتا ہے، بین شروع ہوتا ہے، نوحہ شروع ہو جاتا ہے۔ نوحے کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ نوحہ اس کیفیت کو بولا جاتا ہے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب گھر والے یا میت کے آس پاس افراد فوت ہونے والے کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اوصاف بیان کرنے لگیں، ایسا تھا، یہ کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، یہ اس کے کارنامے ہیں، اس کے کارنامے بیان کیے جائیں، اس کی خوبیاں بیان کر کے ساتھ رویا جائے، آواز لگائی جائے، یہ ہے ماتم۔ مرنے والے کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کے کارنامے بیان کر کے پیٹا جائے اپنے آپ کو، یہ ماتم ہے، اس سے دین نے منع کیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ماتم کرے گا، بین کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، اس کا میرے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خاص طور پہ جب بیعت لیتے تھے، عورتوں بیعت کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عہد کرتی اسلام کا، تو آپ ان سے جن باتوں پہ عہد لیتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ساری زندگی
کبھی کسی میت پہ تم بین نہیں کرو گی، ماتم نہیں کرو گی۔ اس بات پہ آپ ان سے عہد لیتے، وعدہ لیتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 باتیں جن پہ عہد لیتے ان میں اس چیز کو بھی شامل کیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آواز نہیں نکالتا، کوئی خاتون آواز نہیں نکالتی، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اس کی اسلام نے گنجائش دی ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اور یہ ایک فطری معاملہ ہے، یہ طبعی معاملہ ہے، اس پہ انسان کنٹرول بھی نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیٹا ابراہیم آخری لمحات ہیں زندگی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اہلیہ نے، آپ کی بیوی نے گھر آنے کو کہا کہ آپ گھر تشریف لائیں، میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے۔ جب آپ گھر پہنچے تو ابراہیم آخری سانس تھے، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھ کے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھیں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل جو ہے یہ غمزدہ ہوتا ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، جب آپ اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ نے مزید وضاحت فرما دی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیمار شدید تھے، ان کو زخم ہوا اور زخم بڑا گہرا تھا۔ تیمارداری کے لیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میرا صحابی اب بالکل چند لمحے ہیں اس کے، بلکہ آپ کے کھڑے کھڑے ہی ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ نے جب آپ سے پوچھا، تعجب کیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، آپ کے الفاظ یہ تھے کہ میت کو خالی آنسو بہنے سے عذاب نہیں ہوتا، یہ الفاظ ہیں، رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا، یا رونے والے کو خالی رونے سے عذاب نہیں ہوتا۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آنسوؤں کے ساتھ، رونے کے ساتھ آواز نکالتا ہے تو اس کو سزا بھی ملے گی، قیامت کے دن اس کا عذاب بھی ہوگا۔ تو جس چیز پہ عذاب کی وعید ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اس عمل پہ عذاب ہوگا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں آزمائیں گے کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مختلف چیزیں جو ہیں تمہیں دے کے پھر تم سے لیں گے، اس سے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ جو اس پہ صبر کر جاتا ہے، اس نقصان پہ، جانی ہو یا مالی ہو یا فصلوں کا ہو، ان نقصانات پہ صبر کر جائے، اس کے بارے میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیں، آپ خوشخبری دے دیں
کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ جب مصیبت آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جانے والا چلا گیا ہے، یہ جان ہم سے لے لی گئی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ایک دن آئے گا اسی طرح ہم بھی اس کے پاس جانے والے ہیں۔